غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، 27 تاریخ کو جو ابھی یہ 27 تاریخ گزری ہے، تو 27 تاریخ کو ٹی وی کی ڈیبیٹ پر ایک عورت نے اپنے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پورے مسلمانوں مومنوں کی ماں ہے، ان کے بارے میں غلط الفاظ نکالا، غلط کہا ہے ان کے بارے میں، اس نے غلط کہا تھا کہ 27 تاریخ کو، یہ جو 27 تاریخ گزری ہے نا، اس پر 27 تاریخ کو تو پورے ملک بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہے کہ اس ملعون کو بند کر دیا جائے، FIR درج کی جائے، لیکن ابھی تک اسے بند نہیں کیا ہے، نہ اسے پکڑا گیا ہے۔ یہ جو عورت تھی یہ BJP کی ایک نیتی ہے، ادھیش ہے BJP کی، جو مودی جی ہے پردھان منتری، ان کے پارٹی کی ہے یہ، اور اس نے ہمارا ہی کھایا، ہم نے اسے ووٹ کیا، پھر وہ جیتی دہلی کے اندر، اسی نے آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط زبان نکال رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مسلمانوں، آپ جو ووٹ دیتے ہیں ووٹ دے کر دئیے۔ میں نے جمعہ کے دن عید کے دن بھی کہا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے جو چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن مجھے چاپلوسی نہیں کرنی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ ووٹ جو آپ دیتے ہو، یہ ووٹ ہم دے رہے ہیں ایسے آدمی کو دے جو سچا ہو، پکا ہو، کل ہمیں کام آیا۔ ہم نے ووٹ دے دیا اور ہمارا نہ کوئی پوچھنے والا نہ پوچھنے والا، تو کس کام کا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے حضور کے خلاف، جو اس نے زبان کھولی ہے۔ ہمارا خاجووالا اتنا بڑا چھیتر ہے کہ گاؤں گاؤں کے اندر آپ کو مسلمان نیتے ملیں گے، گاؤں گاؤں میں مسلمان نیتے ملیں گے، لیکن ابھی تک کسی مسلمان نیتے نے قدم نہیں بڑھایا۔ قدم کون بڑھا رہا ہے؟ قدم مسجدوں کے امام بڑھا رہے ہیں، جو 10,000 5,000 میں تنخواہ میں رہتے ہیں، اور جو دنیا کو لوٹ لیا، جو مسلمانوں کو لوٹ رکھا ہے، انہوں نے ابھی تک اس کے خاطر قدم نہیں بڑھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قدم بڑھایا تو ہمارا جو پیسہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، ہمیں سرکار نہیں دے گی۔
پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حکومت چاہے سرپنچ ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، 5 سال 10 سال 30 سال اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر دنیا ایسے پھٹکارتی ہے، پھر پوچھنے والا نہیں ملتا ہے اس کا. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اس چیز سے دل لگاؤ جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخر قبر کے اندر بھی کام آئے. اور اس چیز سے دل نہ لگاؤ جو دنیا میں بھی کام نہ آئے اور آخرت میں بھی کام نہ آئے. لیکن آج ہمارا معمول بن چکا ہے، ہم اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو دنیا کے اندر کچھ دن کام آئے، کچھ دن کام آئے اور پھر ہم چلے جائیں قبر کے اندر، وہ چیز کام نہ آئے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم کھیتوں ڈھانیوں میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو حضور کو اگر کوئی گالی دے تو اس بندے کا زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم نہ کسی غیر مسلم کے دیوتاؤں کو گالی دیتے ہیں، نہ اسے برا کہتے ہیں، نہ اسے بھلا کہتے ہیں. تمہیں اپنا دھرم مبارک ہو، ہمیں اپنا دھرم مبارک ہو. لیکن اگر ہمیں گالی دے تو کچھ نہیں ہے، ہمیں مار دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمارے نبی کے بارے میں کوئی غلط زبان بھی نکالے گا تو اس کی زبان کاٹ دی جائے. یہ ہر مومن مسلمان کی تمنا ہے، ہر مومن مسلمان کی دل کے اندر اس کے یہی تمنا ہے کہ ہمیں مار دیا جائے، لیکن حضور کو گالی کوئی بھی دے گا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے. چاہے وہ بڑا پارٹی کا لیڈر ہو، چاہے پارٹی کا چھوٹا سا کتا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی زبان کاٹ دی جائے. اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کاٹ دی جائے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں، اگر ہم نہ سمجھیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لوگ گالیاں دیتے رہیں گے تو عذاب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی محبت، اگر آپ نماز پڑھتے ہو، زکات دیتے ہو، حج کرتے، حج آپ نے کر لیے، روزہ رکھ لیا، لیکن آپ کے دل کے اندر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. دل کے اندر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور کی محبت نہیں ہے تو آپ نمازیں کتنی بھی پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، بھلا کرو، لوگوں کو، غریبوں کو آپ پیسہ دو، کچھ بھی کرو، لیکن کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ کل قیامت کے دن منہ پر مار دیا جائے. ایک حدیث بخاری کے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کچھ میں تقریر کرتا ہوں 2 گھنٹوں میں جا کے کرتے یار یہ نئی تقریر کی ہے، نئی مولانا آ گئے. میں تو سامنے آ کر اڈے پہ جا کے کیا تماشا کرتے ہو، سامنے بولو کہ آپ نے نئی بات کی ہے، غلط بات کی ہے. اڈے پر جانے وہاں جانے کے بعد میں کیوں گفتگو کرتے ہو، کوئی سنائی دیتا ہے. وہ بندے کرتے ہیں جو گھر پہ چلتی نہیں اس کی، نہ برادری پہ چلتی، وہاں اڈے پر جا کے کہیں گے یار بول رہے آپ نہیں تقریر کر پاتا، وہ تو شادی کے موقع پر بھی ہمیں ڈھول نہیں بجانے دیتا. میری شریعت میرے پاک کی شریعت نہیں ہے، حضور کی شریعت. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا پورے قیامت میں بھی کیا سامان اکٹھا کیا، پورے قیامت کے لیے سامان کیا اکٹھا کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ نماز، نہ بہت ساری نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقہ ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت. جو یہ عرض جس نے سوال کیا تھا حضور کی بارگاہ میں، یہ عام شخص نہیں تھا، حضور کا صحابی تھا. ان کے پاس حضور کا صحابی ہو، بے نمازی وہ نہیں ہو سکتا. حضور کا صحابی ہو، حضور کے سامنے کلمہ پڑھا ہو، بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس نے اپنی نمازوں پر گڑبڑ نہیں کیا، نہ اس نے حج پر گڑبڑ. آج لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں، لگتا ہے پورا مدینہ خرید کر آ گئے کہ ہم بس حاجی 1-2 بیٹھنے کے بعد باتیں کریں گے، وہاں ایسے تھا، وہاں ایسے تھا، آدھا جھوٹ آدھا پتہ نہیں چلتا کہ کیا آپ نے وہاں جا کے کیا کیا ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں حج کیے تو وہ جو فرمان لے کر آئے تھے حضور کی بارگاہ دے کر آئے تھے، لیکن آج وہی حضور کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ آپ نے حج کر دیا کہ فرض اسلام کے سب ختم ہو گئے، نہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابی رسول کا سب کچھ تھے ان کے پاس میں، لیکن وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے،
میں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں۔ کہ کیا جواب ملتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت۔ کیا فرمایا؟ حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے تھوڑے سے زکات دی، لوگ کہتے ہیں ہم نے زکات دی، ایک نماز پڑھ لے لوگ کہتے ہیں نماز ہی کرتے ہیں، ایک جمعہ پڑھ لے لوگ کہتے ہیں ہم جمعہ ہو گیا، حج کرتے لوگ کہتے ہیں ہم حج کر گئے، کچھ صدقہ خیرات کر دیا کہ ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن حضور سے محبت نہیں، حضور سے محبت نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ سب منہ پر مار دیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ دے مارے تو منہ پر، پھر وہاں نہ داڑھی کام آئے گی، نہ لباس کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گا، روزہ کام آئے گا۔ لیکن ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات کی، حج کی، لیکن ہمارے دل کے اندر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمارے۔ اور ذرا سوچو کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم سے محبت کرتے تھے اپنے امتیوں سے۔ آپ نے سنا نہیں کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھا، کیا فرما رہے تھے؟ رب حب لی امتی، پیدا ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ رب حب لی امتی، اے مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضور پیدا ہوئے اپنے امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہی امت آج عیش کر رہی ہے، حضور کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں آج نوجوان، ہاں بنا عورت دیکھ رہی ہے، اسلام کے خلاف بول رہی ہے، لیکن ہم سن کے چھوڑ دیتے ہیں، ہونے دے یار یہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، ہمارے کچھ نہیں ہونے والا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی محبت چاہے، حضور کو اگر گالی 7 سمندر پار بھی دے، لیکن ہمیں جواب یہاں سے دینا چاہیے، یہاں سے دینا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی محبت، حضور سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ یہ صدقہ جو آج ہم خیرات کر کھا رہے ہیں، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جو دنیا ہمارے چمکدار چاند سورج ستارے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی شے کا وجود بھی نہ ہوتا، کسی شے کا وجود بھی نہ ہوتا۔ مال اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے تمہیں، لیکن مال، یہ مال لے کر آپ کسی مال سے لوگوں پر ظلم نہ کرو، اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ مال ملا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی محبت، حضور سے عشق لگاؤ، حضور سے عقیدت رکھو۔ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ ایک مشرک نے، ایک مشرک تھا، اس کا نام تھا رام لال، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا رنگیلا رسول۔ کیا کہا؟ 5 سال رسول کو کیا کہا؟ رنگیلا، کیا کہا؟ رنگیلا رسول۔ اس کا کیس درج ہوا لاہور کے اندر، لاہور کے اندر کیس درج ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کا ایک دن گزرے، لیکن اس کی پیشی ہونے والی تھی ایک مرتبہ، وہاں جج وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اندر یہ بہت برپا تھا کہ آج اس کو سزا ملے گی، آج اس کو سزا ملے گی جو ہمارے حضور کی خلاف سے زبان نکالی۔ لوگ دھیرے دھیرے جا رہے تھے، کورٹ کی طرف جا رہے تھے، لاہور کی طرف۔ ایک لاہور کے اندر ایک علم الدین نام کا ایک شخص تھا، سیدھا سادہ، ہماری طرح، آپ کی طرح، وہ ٹرک وغیرہ چلاتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتا صبح کے وقت، دیکھتا ہے لوگ دھیرے دھیرے، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، کسی سے پوچھا جناب من آج کیا معاملہ ہے، کہ آج ریلیاں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے حضور کے بارے میں زبان غلط کھولی ہے، اس میں لکھا ہے رنگیلا رسول۔ جب اتنا سننا تھا، اس کا دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اور وہ شخص ابھی تک زندہ ہے زمین پر،
جس نے حضور کی گستاخی کی ہے، اور جو بندہ حضور کی گستاخی کرتا ہے اس کا حق نہیں ہوتا زمین پر رہنے کا۔ دل کے اندر خیال پیدا ہو، گھر گیا، گھر سے اپنا ایک چکو اٹھایا، جیب کے اندر ڈال دیا، ٹیمپو اسٹارٹ کیا، چلے گئے روڈ کے اندر۔ اب دیکھتا کیا ہے کہ جج بیٹھا ہوا کرسی پر، قلم دکھ رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کی ڈیٹ ہوگی، اس کو سزا ملے گی۔ اس نے پوچھا، وہاں جانے کے بعد پوچھا کہ جو حضور کے خلاف جس نے زبان کھولی ہے، کہا کہ وہ رام لال ہے کا؟ لوگوں نے کہا اس کا بندہ ہوگا، پوچھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ سامنے دیکھا کرسی میں، جج کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، وہاں بیٹھا وہ شخص ہے۔ وہ گیا، دھیرے سے چکو جیب سے نکالا، مار دیا اس کو، مارا، پورا مجمع لگا ہوا تھا، دھڑکن مچ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے ہاتھ اوپر رکھا، مارنے کے بعد ہاتھ اوپر کیے، اس نے کہا میں نے مارا ہے۔ ارے جو میرے نبی کی گستاخی کرے، زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے اس شخص کا، میں نے مارا ہے، اب مجھے حق نہیں لگا۔ حضور سے اس طرح محبت ہونی چاہیے، حضور کے خاطر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ پارٹی کا معاملہ ہے، بابا یہ تو پارٹی کا معاملہ ہے، آپ نہ کہیں، آپ کھل کر نہ بولا کرو۔ یار اپنا اسلام کی پیارے جوانوں، آج کھل کر نہیں بولیں گے تو کل قبر میں کھل کر بولیں گے کیا؟ وہاں قبر میں کھل کر نہیں بولا جائے گا، وہاں چاروں طرف فرشتے ہوں گے، گھنٹے پڑیں گے، وہاں مجھے بھی اور آپ کو بھی منہ کا کانچ ہی کھل کر بول دے گا۔ بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ایک پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ایک پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، جذبہ کب پیدا ہوگا؟ دیکھ پر مر مٹنے کے لیے، کب دیکھ پر مر مٹنے کے لیے جذبہ پیدا ہوگا؟ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھو، صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی تھی حضور کے خاطر، نبی کے خاطر گردنیں کٹا دی تھی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، بابا ایک مرتبہ جب جنگ ہو رہی تھی اور حضور کی جنگ میں سپاہیوں میں آپ تھے، اور میں جو سامنے جو جنگ ہو رہی تھی اور میں دشمن بنا ہوا تھا حضور کا، لیکن ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آ جاتے، لیکن میرے باپ سمجھ کر تلوار کو پیچھے ہٹا لیا تھا۔ اتنا سننا تھا صدیق اکبر کا دل پگھل اٹھا اور بے دھڑک ہو کر بلند آواز سے کہا، بیٹے اگر اس وقت کل میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا تو میں حضور کا دشمن سمجھ کر تیرے سر کی گردن کو الگ کر دیتا۔ صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیتے تھے۔ ارے حضور کا اگر دشمن ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر بیٹا ہو تو وہ ہمارا حضور کا دشمن ہے تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہم اس بیٹے کو گلے میں نہیں لگا سکتے ہیں، اگر گلے میں ڈالنا ہے تو پتہ محمد کا ڈالو، اور اگر نہیں ڈالنا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر حضور کا عشق بھرتے ہو، حضور کا نعرہ لگاتے ہو، حضور کے غلام ہو، حضور کا صدقہ کھاتے ہو، تو اگر کوئی اعلان کر دے مسلمانوں تیار ہو جاؤ گردنوں کے لیے گردنیں کٹانی پڑے گی، پھر گھر نہ دیکھنا، بار نہ دیکھنا، مال نہ دیکھنا، یہ نہ دیکھنا میرے ملک میں ہے 200 بیگھہ زمین ہے، یہ نہ دیکھنا میری حکومت ہے، یہ نہ دیکھنا میں جیت چکا ہوں، حکومت کو ٹھوکر کو مار دو، زمینوں کو چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں گردن کٹا دو، انشاءاللہ یہی گردن کا قیامت کے دن کام آئے گی، یہی گردن کام آئے گی قیامت کے دن۔ مال کام نہیں آنے والا ہے، دولتیں کام نہیں آنے والی ہے۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اٹھو، کب اٹھو گے؟ مرنے کے بعد قیامت کا منظر پیش ہوگا اس وقت اٹھو گے؟ نہیں، پہلے اٹھو، اس وقت تو اٹھنا پڑے گا، فرشتوں کا ایک ہی حکم ہوگا، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد سب اکٹھا ہوں گے ایک دن،
یاد رکھنا ایک دن سب کو اکٹھا ہونا ہے، کھڑے ہوں گے قیامت کے دن دیکھنا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں، یار قبر میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، آرام سے رہیں گے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد بھی بندہ زندہ ہوگا، اور میدان محشر میں سب اکٹھا ہوں گے، وہاں چور ڈاکو نمازی غازی سب اکٹھا ایک جگہ پر ہوں گے، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، پھر وہاں نمبر لگے گا، بہت مال دیا دولت دیا، لیکن حضور کی خاطر تو نے کیا کیا تھا؟ تیرے پاس پاور تھا حکومت کا نا، تیرے پاس پاور تھا، لیکن تو نے نبی کی خاطر کیا کیا تھا؟ اس وقت کیا جواب دے گا؟ کیا میری پارٹی نہیں مانتی تھی؟ اگر میں کچھ بول دیتا پارٹی ناراض ہو جاتی، اس وقت پھر کیا جواب دے گا بندہ؟ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، موت سے آنے سے پہلے پہلے اسے نیک کام کر دو، حضور کی بارگاہ میں خرچ کر دو، حضور کی بارگاہ میں گردنیں کٹا دو، انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شہید کا مرتبہ پا کر دنیا سے جاؤ گے، دنیا یاد رکھے گی، نہیں تو کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا۔ جہاں بڑے بڑے بادشاہ نمرود جیسے، شداد جیسے، جن کی عمر 400 سال، ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ لیکن غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہندوستان میں آئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، مصحف تھا، لوٹا تھا، لیکن آج دنیا یاد کر رہی ہے، آج دنیا یاد کر رہی ہے، ہاں، لیکن جو دنیا اس غریب نواز کے زمانے میں جو بادشاہ تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، کوئی یاد نہیں کرتا ہے، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، قبریں کہاں ہیں، لوگ ٹھوکریں مارتے ہیں قبروں میں جاتے ہیں، تب بھی نیچے قبروں تو اوپر کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ لیکن جب غریب نواز کی مزار پر بندہ جاتا ہے، کیسا بندہ ہو، لیکن وہ ادب کا خیال رکھتا ہے، ہو کر تھوڑا سا تلکا نہ لگ جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرت کافی جو سید تھے، انگریزوں نے اسے سزا دی، اور سزا دی تو پھانسی کا حکم ہوا، پھانسی کا حکم ہوا تو انگریزوں نے کہا بابا آج تیرا آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، اور ہم کہتے ہیں جو ہمارا مطالبہ ہے کہ پورا کرتے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت اس نے کہا تھا میری آخری تمنا ہے کہ مجھے قلم دیا جائے اور کاغذ دیا جائے۔ اس وقت اس نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہر جہاں، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صحیح میں دو لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں درود پڑے گا، حضور کی محبت میں اپنے گردن کٹا دے گا، تو اس کا کفن بھی کوئی نہیں چلا سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج 465 پر کہتے جاؤ گے، مشکل ہے، کوئی نہیں جائے گا، مجھے بتا نہیں جائیں گے، لیکن کوئی کہتے کڑی بات ہے، کوئی کہتے کہ وہاں ڈھول والا آنا ناچنے والا ہے، سب بڑے بڑے داڑھی والے لوگ بھی چلے جائیں گے، ماں 10-10 روپے اور بھی ماریں گے، ہاں 10-10 روپے بھی مارے جاتے ہیں، کوئی 20، کوئی پھر جیب سے نکلتے ہیں، اندر والی جیب سے نکلتے ہیں 10-20 پھٹافٹ، لیکن حضور کے نام پر کیا جائے تو ہمارے دل مرزا ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دلوں کو مرزا نہ کرو، حضور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر تمہیں کہے کہ یار کیا کہتے ہو، یہ نبی کیا فرماتے تھے، ان کا طریقہ ہم نہیں چل سکتے، اسے دھکا مار دو، بھائی کیوں نہ ہو، سکا بھائی کیوں نہ ہو، حضور کی نہ مانے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ ہمارا کٹر دشمن ہے۔
کیونکہ حضور کی نہیں مانتا ہے ہماری کیا مانے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب ایک مطالبہ کرتے ہیں ہمارے ہندوستان کے کیندر سرکار سے کہ جو بھی حضور کے خلاف جس نے بھی قدم اٹھایا ہے، جو بھی کسی کے خلاف بولا ہے حضور کے خلاف، اس کی ہو سکے تو جلدی سے کارروائی کی جائے، نہیں تو ہندوستان کے اندر خون خرابہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ ہمیں سب کچھ ہمیں منظور ہے، ہمیں مار ڈالو، کاٹ ڈالو، لیکن حضور کے بارے میں کوئی اگر کوئی غلط زبان کھولے گا تو مسلمان سب تیار ہو کر اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ ہم سب کا مطالبہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ پوری بات سوشل میڈیا پر پہنچے گی، ہم پورا مطالبہ کرتے ہیں سرکار سے کہ جس نے بھی نبی کے خلاف ہونا ہے، ہم کسی دیوتاؤں کے خلاف نہیں بولتے ہیں اور نہ ہم بولنے والے ہیں، ہمارا دھرم اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہم امن اور شانتی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے ہندوستان کے اندر امن اور شانتی رہے، بھائی چارہ رہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں جس نے بھی یہ نپور شرما نے جو بی جے پی کے نیتا لیڈیز ہے جس کے خلاف بولا ہے، اس کی ہو سکے تو جلدی سے کارروائی کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے طریقے پر چلنے کی